تو فرمایا کہ اے محمد سب 1 2 3 4 5 اور 9 معجزے لے کر آئے اور آپ کی ذات پر رب العالمین نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا. سینکڑوں معجزات حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوئے. مولوی محدثین علماء کرام صحابہ کرام اور معجزات کو ضبط تحریر کرتے ہیں اپنی کتابوں میں جو ہے عزیزان گرامی محفوظ کرتے ہیں جن کی تعداد 1200 سے زیادہ بتائی جائے. اب جو ضبط تحریر نہ ہو سکے وہ الگ ہے. تو سینکڑوں معجزات حضور علیہ السلام سے ثابت ہوئے. ان معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کا ہے. قرآن وہ معجزہ ہے کہ عزیز دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں معجزات کو لوگوں نے دیکھا تھا. اس وقت کے لوگوں نے دیکھا تھا لیکن ہم دیکھ نہ سکتے. لیکن قرآن وہ معجزہ ہے جو آپ بھی موجود ہے اور جو قیامت تک موجود رہے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ تھا اور سب سے بڑا معجزہ جو قرآن ہے جو آج ہمارے ساتھ موجود ہے. تو عزیزان یہ حضور کا زندہ معجزہ ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. عزیزان گرامی پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے بڑا معجزہ وہ معراج کا معجزہ ہے. نبی پاک علیہ السلام کا معراج نبی کا معجزہ ہے. اب یہ معجزہ چاند کے ٹکڑے ہونے سے بھی بڑا معجزہ ہے. اس لیے کیونکہ چاند کا ٹکڑا ہونا دو ٹکڑوں میں بن جانا اشاروں پر یہ اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے کیونکہ ادھر بھی حق ہے ادھر بھی حق ہے. تیری بات پر توجہ دے. ادھر بھی حق ہے ادھر بھی حق ہے لیکن معجزے مراد میں ایک طرف نبی خدا ہے اور دوسری طرف رب العالمین. تو عزیزان گرامی یہ معجزہ جو ہے تمام معجزات سے حضور کی افضل اور بڑا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ تھا وہ معجزہ معراج ہے. عزیزان محترم چنانچہ انبیاء کرام کو رب العالمین نے معجزے عطا فرمائے اور ہر نبی کو معجزہ اس کے زمانے کے تقاضے کے مطابق عطا کیا گیا. چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزہ عطا کیا. اور بات یہ ہے کہ آپ کا دور ایسا دور تھا کہ لوہے سے سامان برتن اور روزمرہ کی چیزیں بنائی جاتی تھی اور آپ کی قوم کو اس پر بڑا کمال حاصل ہو گیا تھا. وہ بڑے جو ماہر تھے لوہے کو جو کپا کر اس سے ہتھیار اور اس سے اپنے برتن بنایا کرتے تھے. ان کو اس بات پر بڑا فخر تھا اور کہتے تھے کہ بنا کوئی ہے جیسی بھی قوم جو لوہے کو مضبوط دھات کو پگھلا کر برتن بنا لے جیسے چاہے کر لے اس سے ہتھیار بنا لے اس سے نیزے بھالے بنا لے اس سے برتن بنا لے. عزیز دوستو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ آپ کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. وہ آگ میں تپا کر بناتے تھے اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو وہ شان عطا فرمائی کہ آپ لوہے کو ہاتھ سے موڑ دیتے تھے اور جس چاہے شکل میں ڈھال دیتے تھے جو چاہے بنا دیتے تھے. لوہا ہاتھ میں لے کر آرام سے اسے ایسے موڑ دیتے تھے جیسے ہم کپڑے کو موڑ دیتے تھے. کپڑے کو موڑتے بس لپٹتے ہیں آسانی کے ساتھ. اس طرح لوہے پہ ہے آپ یوں سمجھیے کہ ایک 20 mm کی راڈ کو موڑا جا رہا ہے. کیا موڑا جا سکتا ہے؟ ایک 30 mm کی راڈ کو موڑا جا سکتا ہے. اتنا زیادہ تھکنس والے لوہے کو جو ہے آپ کو ایک شکل میں ڈال سکتے ہیں. لیکن یہ نبی خدا حضرت داؤد کا معجزہ تھا کہ آپ اس طرح موڑتے تھے اور اس طرح ان سے جو ہے اپنی ضرورت کی اشیاء بنایا کرتے تھے. یہ دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے اور وہ بولے کہ یقیناً لوہا انسان اپنے ہاتھ سے موڑ کر کوئی شکل و صورت اسے نہیں دے سکتا جب تک کہ اسے آگ میں دبایا نہ جائے. اب داؤد اگر اس طرح کا عمل کر رہے ہیں تو بھی اللہ کے نبی ہے اور ان کا معجزہ ہے. عزیزان گرامی اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس دور میں جادوگر کا زور تھا اور جادوگر زور ہوتی تھی اور جہاں دیکھو وہاں جادو کا سلسلہ تھا اور گلی کوچوں
اور وہ ہزاروں سینکڑوں سانسوں کو نکل گیا. یہ دیکھ کر جادوگر پریشان ہوئے اور بولے بھائی یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے, یہ کچھ اور ہی ہے. ہم کرتے ہیں تو جادو ہے, موسیٰ جو کرتے ہیں کچھ اور ہے, یہ تو معجزہ لگ رہا ہے. تو عزیزان محترم اس طرح جادوگروں کا فخر ٹوٹا اور نبی خدا صلی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت و شان ظاہر ہو گئی. پھر اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبیبوں کا دور تھا, حکیموں کا دور تھا, اور جہاں دیکھو وہاں پر علاج اور معالجے پر اتنا کام ہوا, اتنی محنت ہوئی کہ طبیب اور حکیم اور ڈاکٹر جو ہے اس بات کا اعلان کر دیے کہ ہم دنیا میں ہر بیماری کا علاج کر سکتے ہیں, ہر بیماری کا علاج کر سکتے ہیں سوائے موت اور معدردار اندھے کے اور کوڑ کی بیماری. ان تین چیزوں کے سوا ہم ہر چیز کا علاج کر سکتے ہیں. جب یہ لوگ ناز کرنے لگے, فخر کرنے لگے اور علم طب اور میڈیکل سائنسز پر خوب جو ہے فخر ہونے لگا, اس کا چرچا ہونے لگا, اور وہ جو ہے اپنے ڈاکٹر ہونے پر ناز کرتے, حکیم اور طبیب ہونے پر فخر کرنے لگے, تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اور عیسیٰ علیہ السلام ایسا معجزہ لے کر آیا ہے کہ ان کا فخر ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے. ان کو بڑا ناز تھا, وہ کہتے تھے کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا ہم علاج نہ کر سکتے, ہر بیماری کا علاج ہم کر سکتے ہیں. عزیزان گرامی, لیکن عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے مادردار اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ بینا ہو گئے, کوڑ کی مرض والے پر اپنا ہاتھ پھیرا تو شفایا ہو گئے, مردہ پر اپنا ہاتھ پھیرا تو زندہ ہو گئے, مردوں کو زندہ کر دیا, مٹی سے چمکانے بنایا, مٹی سے پھر اس میں بھوک ماری اور کہا کہ اڑ جا اللہ کے حکم سے, تو اڑنے لگے. تو عزیزان گرامی اب یہ چیزیں دیکھ کر وہ عاجز ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اپنے زمانے کے حساب سے اس کے مطابق معجزے عطا فرماتا ہے. تو وہ زمانہ جادوگری کا تھا تو اللہ نے عصا موسیٰ عطا فرمایا, وہ زمانہ علم طب کا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ شان و عظمت اور مسیحائی عطا فرمائی کہ جس جو ہے بیمار پر آپ اپنا ہاتھ پھیر کے مسح کر دیں, عیسیٰ مسیح تو یہ جو ہے مسح کرنا, مسح ہے جس پر ہاتھ پھیرتے وہ شفایا ہے. تو عزیزان محترم اس طرح جو ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو وہ زبان کا دور تھا, وہ دور جو ہے لغت کا تھا. عربی زبان پر عربوں کو بڑا ناز تھا, بڑا فخر تھا, اور وہ اپنی عربی پر بہت ناز کرتے تھے. گلی گلی اونچا اونچا شاعر ہوا کرتے تھے. اگر کوئی شاعر نہ ہو تو کم سے کم عورت اتنے اشعار پڑھ لیتی تھی, اور وہ سکون یعنی اشعار کو سمجھنے کی جو ہے صلاحیت ریل کرتی تھی. اتنے قابل ہوا کرتے تھے لوگ. تو عرب کو بڑا فخر تھا, اور عرب ناز میں کہتے تھے کہ دنیا میں اہل زبان صرف ہم ہی ہیں, دوسرے تمام کے تمام عجمی ہیں, گونگے اور بہرے ہیں, ان کو کچھ آتا نہیں. تو اہل عرب کو اپنی عربی زبان پر بڑا ناز تھا, بڑے بڑے اشعار لکھتے تھے, بڑے بڑے قصیدے لکھتے تھے, بڑی شاعری کرتے تھے, بات کرتے تو بات پر شعر کہا کرتے تھے. جب یہ معاملہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین نبی پاک علیہ السلام کو بھیجا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا کیا, اور ایسا کلام عطا کیا کہ اب عرب کے سامنے عاجز ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. عرب حیران ہو گئے, یہ کیا کلام ہے, الف لام میم یاسین طٰہٰ کاف ہا یا عین صاد حامیم. وہ عرب جن کو بڑا ناز تھا اپنی عربی پر, وہ الف لام میم کے الفاظ کے معنی نہیں بتا سکتا. کیا معنی؟ ڈھونڈتے رہ گئے, ڈھونڈتے رہ گئے, ڈھونڈتے رہ گئے. آخر بولے یہ کیا کلام ہے؟ اس کلام کے حسن کو دیکھ کر, اس کلام کی شان کو دیکھ کر, اس کلام کی فصاحت کو دیکھ کر, اس کلام کی بلاغت کو دیکھ کر, اس کلام کے گرامر کو دیکھ کر وہ بولے کہ یہ کس کا کلام ہو سکتا ہے, یہ کیسا کلام ہے. عزیزان محترم حیران ہو گئے اور حسد کرنے لگے, دشمنی کرنے لگے, یہاں تک کہ کہہ دیا کہ یہ جو کلام ہے یہ کلام محمد کا
कुरान पर जो है नाज़ और फख्र किया जाता था, और फिर जब कोई उससे बेहतर कलाम मिलता तो फिर उस कलाम को खाने काबा के पास लटकाया जाता था। अज़ीज़ान गिरामी, अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद के इस आयत को पेश किया और कुरान पाक की एक छोटी सूरत खाने काबा के पास लगाई गई और कहा गया लाओ इससे बेहतर कोई कलाम। अज़ीज़ान मोहतरम, सारे अरब आजिज़ हो गए। वो जो अहले ज़बान में आपको कहते थे, वो जो अरबी ज़बान में शायरी करते थे, वो जिनके बच्चे गुफ्तगू करते हुए शेर कहा करते थे, वो जिनकी औरतें भी बड़ा इल्म और समझ और सुखद और शायरी का ज़ौक़ और शौक़ रखती थी, लेकिन कुरान के सामने आजिज़ थे। बोले कि हम उस ज़रा की सूरत तो दूर की बात है, अलिफ लाम मीम के माना तक नहीं समझ सकते। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, इस अज़ीम और अज़मत और रहमत वाले और निहायत ही हसीन और जमील फसाद और बलागत से भरपूर कलाम को देखकर अरब को अपनी अरबी पर अज़ीज़ान मोहतरम शर्मिंदा होना पड़ा और बोले कि हम ही समझते थे कि हम ही फसीह और बली वाले अहले ज़बान हैं। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कलाम लेकर आए हैं जिनकी फसाद और बलागत का क्या कहना है, इसका कोई मिसाल नहीं है। अल्लाह अकबर। अब अरब अज़ीज़ान गिरामी उस आयत को कबूल किए, लेकिन आज तक वो जवाब लेकर नहीं आए और सुबह क़यामत तक वो चैलेंज है तमाम जहां की कौमों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए, तमाम लोगों के लिए, वो तमाम जो है अहले ज़मीन के लिए, दुनिया के किसी भी कोने में रहे अज़ीज़ान मोहतरम, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे वो अज़ीज़ान गिरामी हिंदुस्तान का हो, इंग्लिस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, चाहे वो बर्तानिया का हो, कनाडा का हो, जिम्बाब्वे का हो, शर्क का हो, कतर का हो, वो जहाँ कहीं रहने वाला हो, कायनात में किसी भी खित्ते में रहता हो, उसके लिए कुरान का खुला चैलेंज है कि अगर तुम कुरान को किसी बंदे का काम समझते हो तो फिर इसकी मिसाल कलाम ना लिखा था। आज सारी दुनिया आजिज़ है कि कुरान जैसी फसाद और बलागत वाला कलाम किसी बंदे का नहीं, खुदा का। और इस जैसा कलाम दुनिया में कोई इंसान बना नहीं सकता। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा मौजिज़ा अता फरमाया इब्तिदाई दौर में, क्योंकि ज़बान का ज़माना था, इसलिए ऐसी फसाहत और बलागत वाली किताब अता फरमा दी। और इंतहाई दौर में आखिरी ज़माने में रफ्तार का मामला रहेगा। अब आखिरी ज़माना टाइम और स्पेस का रहेगा। आखिरी ज़माना चांद पर पहुंचेंगे लोग, आखिरी ज़माना मरीख पर चांद पर जिंदगी बसर करते कॉलोनीज बनाने के ख्याल लोग सोचेंगे। वहां पर प्लॉटिंग की अज़ीज़ान गिरामी इंसान जमीन पर बैठकर सोचेगा हजारों मील दूसरे सियारे में रहने, वहां की जिंदगी और वहां पर जो है अज़ीज़ान मोहतरम जिंदगी को आराम करने के लिए वहां पर आबादी बसाने की इंसान जो है फिक्र करेगा। जब आखिरी दौर ऐसा होगा तो इब्तिदाई दौर के लिए कुरान दिया और आखिरी ज़माने के लिए मेराज का मौजिज़ा दिया। आखिरी ज़माने के लिए मेराज का मौजिज़ा दिया। अजीज दोस्तों, ये दौर और रफ्तार का दौर है। 460 किलोमीटर फी रफ्तार से तेज चलती है ज़माने में, तेज रफ्तार ज़माना है। वो दौर चला गया कि अजीज दोस्तों घोड़ सवारी हो ली और 2 महीने का सफर होता था। आज वो सफर अज़ीज़ान गिरामी वो सफर घंटों में, मिनटों में तय है, मिनटों में तय हो रहा है। तो अब वो पहला ज़माना और आज का ज़माना देखे तो बड़ा अजब मामला है। जो इब्तिदाई ज़माना था इस्लाम का, उस ज़माने में सफर तो बड़ा मुश्किल तरीन था और तवील था, लेकिन अब आसान भी हो गया और रफ्तार भी उसकी बढ़ गई, कई गुना रफ्तार बढ़ गई। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजिज़े मेराज अता फरमाया। और ये मौजिज़े मेराज क्या है? मौजिज़े मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ीज़ान गिरामी अल्लाह ने हुजूर को मौजिज़े मेराज अता करके बताया कि लोगों, हमारा नबी इस शान का है कि वो रात के कुछ हिस्से में, पूरी रात में नहीं, रात के कुछ हिस्से में मक्के से बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक़सा और फिर वहां से
حضور کی معراج جسمانی ہے، روحانی، منامی یا خیالی نہیں ہے۔ اگر خواب ہو تو پھر معجزہ نہیں، کیونکہ خواب کو ہم کو بحث اس بات کی ہے، انکار بھی اس بات کا ہے، تو پھر معجزہ نہیں ہو سکتا خواب تو۔ اور پھر اس میں حضور کی خصوصیت کیا ہے؟ خواب تو ہر انسان دیکھ سکتا ہے، خواب ہر ایک کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ جسمانی معراج ہے، اس لیے تو اللہ نے اسے شان و عظمت کے ساتھ کتاب میں بیان کیا۔ اگر کوئی بات معمولی ہو اور خدا بہت کے کلام میں بیان کرے ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اب کوئی آدمی پانی پیے آپ سبحان اللہ بولتے ہیں، کھانا کھائے تو سبحان اللہ بولتے ہیں، یہ تو نارمل باتیں ہیں، عادت ہے انسان کی۔ کوئی عادت سے ہٹ کر کام ہو تو آپ تعجب کے کلمات کہتے ہیں سبحان اللہ، تعجب کی بات ہے، ایسا ہو گیا۔ تو بات سمجھنے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب معجزے معراج کو بیان فرمائے تو سب سے پہلا سبحان کا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا الی المسجد الحرام۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو رات کے کچھ حصے سے مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اب بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ سبحان کے کلمات لے کر آ رہا ہے۔ اگر معمولی بات ہوتی تو سبحان کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ معمولی بات پر سبحان نہیں کہا جاتا ہے، بھائی کوئی خاص اور کوئی تعجب خیز بات ہوتا تو سبحان کہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے سبحان کہا کیونکہ یہ سفر جو تھا، یہ جو واقعہ معراج جو تھا، وہ اتنا عجائب سے بھرپور ہے، اتنا بڑا عجوبہ ہے، اتنی بڑی سیر ہے، اتنا طویل سفر ہے، اور خلیل مدت پہ ہو گیا ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ جو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو عزیزان نے کہا کہ بس وسعت آج ہے کہ اپنے بندے خاص کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں اور پھر وہاں سے مکان کی سیر کریں۔ تو عزیزان گرامی، اس طرح جو ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ جو ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ معراج کو 15ویں پارے کی ابتدائی جو ہے سورت یعنی سورہ بنی اسرائیل اور جسے سورہ جو ہے اسراء بھی کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ اور سورہ نجم میں 18 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کے آسمانی تذکرے کو بیان فرمایا۔ تو اس طرح قرآن مجید میں 2 سورتوں میں واقعہ معراج کو بیان کیا گیا ہے۔ اور واقعہ معراج کیا ہے؟ واقعہ معراج یہ ہے کہ ایک رات ایک روز رب الجلال نے جبرائیل امین کو بلایا اور بلا کر کہا کہ جنت کو سجا دیا جائے، فرشتوں کو تیار ہونے کا حکم دیا جائے، راستے روشن کر دیے جائے، اور آپ جائیں، جا کر جنت سے براق لے۔ جبرائیل نے کہا کہ بات کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رب العالمین کیا قیامت قریب ہوگی؟ تو اللہ نے